یہ آج میں چھت پر گیا تھا اور وہاں پر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی جو گری اور میرے پاؤں پہ سیدھی آ کے گری اور کافی زخمی ہو گیا اور کافی خون وغیرہ نکلا۔ اب چوٹ تو مجھے آ گئی، تو میرے لیے جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کی دوا کا ارینجمنٹ کروں۔ میں نے فون وغیرہ کیا، ریسکیو کی جو موبائل ٹیم ہوتی ہے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، انہوں نے آ کے فوری طور پہ، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، آ کے بینڈیج وغیرہ کر دیا، پٹی شٹی کر دی، لیکن زخم کافی زیادہ ہے، عین ممکن ہے شاید فریکچر ہوا ہو، لیکن یہ میں کل چیک اپ کرواؤں گا۔ اب یہاں پہ بات بتانے کی کیا، یہ میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو چوٹ مجھے لگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، یہ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب میرے اوپر بائنڈنگ کیا تھا کہ میں پہلے تو صبر کروں، میں چیخوں داڑوں نہیں، میں صبر کروں کہ اللہ کے حکم سے ہو گیا، مجھے چوٹ لگ گئی، میں اس کی دوا کا ارینجمنٹ کروں، جو کہ بحیثیت مسلمان میرے پہ فرض ہے کہ پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو پھر دعا کرنا۔ میں نے کیا کیا کہ فون کیا، میڈیکل ایڈ آ گئی اور مجھے پٹی شٹی کر گئے۔ اب میرے اوپر کیا ہوا، میں نے صبر بھی کر لیا، میں نے دوا کا بھی ارینجمنٹ کر لیا۔ اب بات آتی ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگیں، اس دوران بھی مانگیں لیکن اللہ سے بھی مدد مانگیں۔ تو پھر دعا کے لیے اب میری بہترین شف والی سرکار کون ہے؟ وہ میری جو ویل وشرز ہیں، جو آپ کے قریب ترین ہیں، جو آپ کا احساس کرتے ہیں، وہ ہیں آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی وائف یا ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ تو میرا پیر جو ہے، میں اپنی والدہ کو، کیونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں نے ان کو کہا، میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ دعا کریں یہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میری والدہ کی جو دعا ہے میرے لیے بڑی مخلص دعا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اب یہ جو سارا سینیریو ہے، یہ جو سارا پینفل پروسیس ہوا کہ میرے پہ چوٹ مجھے لگ گئی، دوائی کا ارینجمنٹ ہوا، پھر میں نے دعا کو کہا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ یہ سارے سینیریو میں جو میں صبر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا مجھے اجر بھی اللہ تعالیٰ دے، اس کا مجھے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گی، میرے لیے کل کو جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا فائدہ دے گا۔ اب یہ ایک سینیریو تھا۔ دوسرا سینیریو کیا تھا کہ مجھے چوٹ لگتی، میں اس کی میڈیکل کے بعد اس کو اپنے لیے گناہ کا بھی حساب بنا سکتا تھا کہ جناب میں کسی مزار پہ یا ایک جو بابا جی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے دعائیں کرنے لگ پڑوں کہ جناب مجھے شفا دیں، یا میں ایک ایسے زندہ بندے سے کہنے لگ پڑتا اس کے مزار پہ جا کے یا اس کے استانے پہ جا کے کہ جناب مجھے جو آپ پھونک شونک ماریں پھر ہی میرے جو ہے نا آرام آئے گا، اور پورا وہ ڈرامیٹک سین کرتا۔ تو یہ سارا پینفل پروسیجر جو پہلے میرے لیے ثواب بن رہا تھا اب میرے لیے گناہ کا باعث بن جاتا کہ بھائی چوٹ لگی اللہ کی مرضی سے، تو مرہم بھی یا اس کا آرام بھی اللہ نے دینا تھا، تم نے کیوں دوسروں کے دروں پہ ماتھا ٹیکا یا ان سے آس یا امید لگائی اور شرک کیا؟ تو جب چوٹ میں نے دی یعنی اللہ نے دی تو اس کو شفا بھی اللہ ہی دے گا، اس مریض کو جس کو چوٹ لگی ہے، کوئی بندہ نہیں شفا دے سکتا۔ آپ دعا کا رستہ اختیار کریں، اور آپ کے سب سے بڑے جو بابا جی ہو سکتے ہیں نا، وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں، آپ کی والد اینڈ سو آن۔ نہ شرک میں پڑیں، نہ بابوں کے پیچھے جائیں، نہ اپنے پیسے ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں۔ آپ کا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ اگر ڈیمیج ہو گیا تو یقین جانیں اس سے بڑا لاس نہیں ہو سکتا۔ اپنے توحید کا جو سٹانس ہے نا اس پہ بڑے فرملی بلیو کریں، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی آنچ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں، صبر کریں، اور جب شفا مل جائے تو شکر ادا کریں۔ جزاک اللہ۔